والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات تنقید نہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کے احسانات میں بہت بڑا احسان ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سرفراز فرماتا ہے. اولاد کی خواہش دنیا کے ہر انسان کو ہوتی ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے، مرد کو بھی ہوتی ہے. ہر انسان زندگی کا ایک وقفہ گزر جانے کے بعد، مرد اگر ہے تو باپ بننا چاہتا ہے، عورت اگر ہے تو وہ ماں بننا چاہتی ہے. اولاد کی نعمت دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کسی بھی کردار کا ہو، اولاد کی چاہت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اولاد کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. شادی کے بعد اگر 2 4 5 سال بچے پیدا نہ ہو تو ایک گھبراہٹ، ایک بے چینی، ایک مایوسی اور ایک طلب کی شدت بچوں انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے، ہے نا. اسی لیے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر 2 5 سال میں بچے نہیں ہوئے، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن جوڑوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی رونق بجھ گئی، چہرے پہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، زندگی میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اولاد کی نعمت ملی ہے، اس کو بعض مرتبہ اس نعمت کی قدر اتنے اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی. یہ عام انسان کا مزاج کیسا ہے کہ ہم کو جو نعمت مل جاتی ہے اس کی ویلیو ہم کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی، جو نعمت نہیں ملتی اس کی قدر ہمارے نظر میں زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے مثل کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے. کنگال مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنگال کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی اولاد ہی نہ ہو، کنگال ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، گھر میں کوئی شور شرابہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی شرارت کرنے والا نہیں ہے، کسی کی دیکھ بھال نہیں کرنا ہے، کسی کے رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں رکھنا، بچے نہیں ہیں، تو کہا جاتا ہے کنگال ہونے سے اچھا ہے جنجال. جنجال مطلب گھر میں شور ہے. تو ظاہر سے بچے ہیں تو بچوں کے لیے انسان کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے نا. مائیں جو ہیں ان کو نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں. میں ڈیلیوری کے بعد عورت کو جب تک کہ بچہ 4 5 سال کا نہ ہو جائے، سکون کی نیند کس کو کہتے ہیں عورت کو پتہ نہیں چلتا ہے نا، باپ کو نہیں پتہ چلتا ہے. میں بہت مرتبہ کہ مجھ کو تجربہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بچے دیے ہیں، تجربہ بھی ہے ذاتی، اور یہ بات بہت لوگ اس کو تسلیم کریں گے کہ انسان کو ماں کتنی عظیم شے ہے. عورت کو یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ خود ماں بنتی ہے. جب تک وہ بیٹی تھی، اس کی ماں اس کی تربیت کر رہی تھی، اس وقت تک شاید اس کو ماں کی عظمت کا اندازہ نہ ہو. جب وہ خود ماں بنتی تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کتنی عظیم شے ہے. باپ کی عظمت کیا ہے اس کا اندازہ بیٹا رہ کر کے بیٹا اندازہ نہیں لگا پاتا. بیٹا جب خود باپ بنتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کی قربانیاں کتنی زندگی میں شامل ہوتی ہے. تب جا کر کے ایک بچہ بچپنے سے لے کر کے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے. لیکن انسان ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے، ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں برداشت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے عورتوں کو، چھوٹا بچہ ہے، رات میں بستر ڈھیلا کر دیا، ڈائپر چینج کرنا ہے، گہری نیند 3 ساڑھے 3 بجے کی، ماں اٹھتی ہے بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے، بغیر کسی غصے کے، ہنس کر کے مسکرا کر کے اپنے بچے کا ڈائپر چینج کر رہی ہے. آپ کو اس لیے دنیا میں کائنات میں کہیں پہ بھی
ماں کی محبت کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی والدہ باحیات ہیں، آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لیں۔ آپ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ کو احادیث میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت اور رحمت کی مثال دینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو مثال کے طور پہ ذکر کیا کہ جو ماں کی محبت دیتے ہو اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سارا درد، یہ تکلیفیں، یہ قربانیاں جو ماں باپ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ بچوں سے کچھ ریٹرن میں ملنے کی امید تو بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خود غرضانہ، کوئی مفاد پرستانہ عنصر شامل نہیں ہوتا کہ میں بچے کی کس لیے کرنا کہ بچہ مجھے کچھ لوٹائے گا۔ بے غرض محبت ہوتی ہے ماں باپ کی۔ تو اللہ نے یہ باپ بننے کی چاہت مرد کے دل میں اور ماں بننے کی چاہت عورت کے دل میں رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جن کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان کے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے، اس کی چاہتوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، عورتوں کو، اس کے بعد بچوں کو، بیٹوں کو، اور پھر سونے چاندی بہت ساری چیزوں کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جیسی چاہت اولاد کی ہوتی ہے کائنات کے اندر ویسی چاہت پھر اور کون سی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کے ہماری اس چاہت کی تسکین کرتا ہے۔ دنیا میں جب آپ اپنے بچے، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہے میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے تو مجھے ایک ہی وقت یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ بیٹی دی اور میں نے اس کو گود میں لیا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے خوشگوار لمحہ کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ آپ بھی اگر باپ ہوں گے تو آپ اس کا احساس کریے، پہلے بچے کو جب آپ گود میں لیتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں سمٹ کر کے ہمارے گود میں آ گئی۔ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ کنواروں کو نہیں پتا بیچارے، ان کو کیا پتا، مجھے بیوی نہیں ہے، میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں آپ کے علاقے میں دیکھ رہا ہوں 30 سال کے بچوں میں شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بیوی، اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ بیوی کی نعمت، اللہ نے فرمایا دنیا میں ہر نعمتوں میں فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے بڑی فائدہ اٹھانے والی چیز بیوی ہے۔ 30 سال کے ہو گئے، بیوی نہیں ہے پاس میں، بچے نہیں ہے پاس میں۔ میں 30 سال ہونے میں میرے 5 بچے ہو چکے تھے الحمدللہ۔ تو جلدی شادی کریں، جلدی بہت سارے بچے پیدا کریں۔ 30 سال کی عمر میں شادی کریں، بچے کتنے پیدا ہوں گے آپ کے؟ شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی بہت ساری اولاد ہو۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرنے کے بعد آدمی کو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو جو چیزیں، جو نیکیاں اس کی جاری رہتی اس میں سے کیا ہے؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک بچہ جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا باعث بنتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے لیے بہت اونچا مقام ملے گا، اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنے اعمال تو نہیں کیے کتنا بڑا مقام مل جائے جنت میں، تو اللہ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ جنت میں اتنا اونچا مقام مجھے کیسے مل گیا، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی؟ تو اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا اس لیے اتنا اونچا مقام تجھے مل گیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے پیچھے کتنے بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے؟ 10 12 15 بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں، جتنا زیادہ بچے آپ کے پیچھے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ مزاج کبھی نہیں رہا جو اب بن گیا ہے، مادہ پرستانہ ذہن کی وجہ سے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، یہ مسلمانوں میں نہیں رہا کبھی مزاج۔ ہاں یہ مسلمانوں، ہمارے 2 والا مزاج مسلمانوں کا نہیں رہا۔ زیادہ بچے پیدا کریں، زیادہ بچے کب پیدا کریں گے؟ جب جلدی نکاح کریں گے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہم یہ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، انہوں نے کوئی اچھا سا کام کیا تو حضرت انس کو اللہ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا مال دے اور بہت ساری اولاد دے۔ ہم آج کے زمانے میں اگر کسی بچے کو بول دیں، کسی لڑکے کو، کسی مرد کو اللہ تعالیٰ تم کو خوب ساری اولاد دے، وہ یہی نہیں سمجھ پائے گا کہ دعا دے رہے بد دعا دے رہے۔
کنفیوز ہو جائے گا. اگر کسی کو دعا دے دی جائے اللہ تعالیٰ تم کو خوب ساری اولاد دے تو سوچے گا لگتا ہے بد دعا دے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مادہ پرستانہ ذہن نے ہمارا دماغ ایسا بگاڑ دیا ہوا ہے. کریئر بنائیں گے, پیسہ کمائیں گے, کوٹھری بنا دیں گے, جاب ہو جائے گا, کاروبار ہو جائے گا, تب نکاح کریں گے. شادی کرو, رزق دینے والا اللہ ہے. جو اللہ تعالیٰ بچے کے پیدا کرنے کے بعد ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ اس کے رزق کا بھی انتظام کرے گا. اتنا حساب کتاب مت چھوڑو شادی کرنے کے لیے. بہرحال تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے ہر انسان میں اچھا ہو برا ہو اولاد کی چاہت کی. انبیاء نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی, حضرت زکریا کی دعا تو کتنی پیاری ہے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زندگی بھر دعا کرتے رہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرے بال سفیدی سے پک چکے ہیں, لیکن اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا, کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا, تیری دعا سے کبھی بھی میں نامراد نہیں ہوا. نیک لوگ انبیاء بھی چاہتے ہیں ان کی اولاد ہو, حتیٰ کہ فرعون کی بھی چاہت تھی نا کہ اولاد ہو. حضرت موسیٰ کو جب پکڑا فرعون نے, دریا سے نکالا سپاہیوں نے, اور فرعون نے چاہا کہ قتل کر دے, تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا, اس کو قتل مت کرو, ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے, ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں, اپنا بیٹا بنا لیں, اپنی اولاد بنا لیں. تو اولاد کی چاہت ایسی تھی کہ فرعون جو ہے وہ اپنے قتل سے رک گیا. یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خریدا نا تو کیا کہا, ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے, اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو دنیا میں انسان اچھا ہو یا برا ہو اولاد کی چاہت بہرحال اس کو ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی ہے تو سب سے پہلے کریں اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے پاس اولاد ہوتی ہے بات مطلب ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کی اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا اندازہ لگانا ہو تو ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے کان ترستے ہیں کہ کوئی ان کو اماں بول دے, کوئی ان کو ابا بول دے, ترستے ہیں ان کے کان. حسرت سے دیکھتے ہیں, جب اولاد والے جوڑوں کو دیکھتے ہیں نا حسرت کرتے ہیں, ان کے پاس اولاد, ان کے پاس اولاد, اور ہماری گود سونی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. آپ خود بتائیں نا, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دے دے آپ کے پاس اولاد ہو, دنیا بھر کی دولت لے لو, اولاد کو قربان کر دو, آپ تیار ہوں گے؟ انسان دنیا بھر کی دولت پہ, بلکہ بعض مرتبہ تو انسان سوچتا ہے کہ میری جان چلی جائے میرا بچہ بچ جائے. کتنی زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں نا. بہت ساری مائیں ایسا بولتی ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچے کی بیماری مجھے لگتا ہے, حالانکہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شفا دینے کے لیے اس بات کا محتاج نہیں کہ تم کو بیمار کر کے ہی تمہارے بچے کو شفا دے سکتا ہے. اللہ سے مانگو تو اس کی رحمت کو سوچ کے مانگو, اللہ تم کو بھی شفا دے سکتا ہے تمہارے بچے کو بھی. لیکن ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب اپنے بچے کو بیماری میں تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ کہ اللہ میری اس کی بیماری مجھے لگتا ہے. یہ محبت نہیں, اس محبت کا دنیا میں کوئی مول ہی نہیں. اللہ نے اگر وہ تسکین آپ کو دی ہے, یہ جو بچے کو گود میں لے کر کے جو سکون ملتا ہے, بچے کو گلے سے لگا کے جو سکون ملتا ہے, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو اولاد سے محروم رکھ سکتا تھا, اللہ نے اولاد دی ہے. کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے, کسی کو بیٹی دیتا ہے, کسی کو دونوں دیتا ہے, کسی کو اللہ اپنی مصلحت کے تحت محروم کر دیتا ہے. محروم کرنے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ اللہ کے نہیں دینے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی. تو نہیں دی تو بھی اللہ پہ بھروسہ کریے, دعا کرتے رہیے, اور سوچیے جب خیر ہوگا میرے معاملے میں تو اللہ اولاد کا فیصلہ میرے حق میں نہیں کر دے. بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ کی ہر نعمت بہت بڑا امتحان بھی ہوتی ہے. ہر نعمت کے ساتھ آزمائش جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہوتی ہے, امتحان. بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب وہ چیز جس کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جاتا ہے. اللہ اولاد, بعض لوگوں کو اللہ اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے. اولاد ہی نہیں دی, دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. شادی ہو گئی 3 سال 4 سال 5 سال, اولاد نہیں ہو رہی, بہت دعائیں کی, نہیں اولاد ہوئی. اب پہنچ گئے فلاں بابا کے مزار پہ, فلاں بابا سے دھاگا بندوا لیا,
فلانے سے انگوٹھی لے لی، اب سوچتے اس سے اولاد ہو جائے گی، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے ساتھ۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے۔ اولاد سے کیا آزمائش ہوتی ہے؟ ایک سب سے بڑی آزمائش تو یہ ہے اولاد کی پرورش اور تربیت میں، اولاد کو کھلانے پلانے میں بندہ حلال پر اکتفا کرے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں حرام کمائی کا 1 روپیہ نہ جانے پائے۔ آپ بڑے بڑے جو بزرگ علماء، محدثین، فقہاء، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے نا، ان کے والدین، ان کے والد خاص طور پہ امام بخاری کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے روپے میں، میری کمائی میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ میرا بچہ ہے، میں اس کے پیٹ میں ظلم کا 1 روپیہ اس کے پیٹ میں نہ جانے دوں، 1 دانہ حرام کا اس کے پیٹ میں نہ جانا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہے آج کے دور میں۔ تو یہ آزمائش بچے کے کئی آزمائش کی، بچے جو ہے نا وہ اللہ کا مشن ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک مشن آپ کو دیا ہے، اس کی پرورش بھی کرنا ہے اور اس کی تربیت بھی کرنا ہے۔ 2 چیزیں، ایک تو اس کی پرورش کرنا ہے اور ایک اس کی تربیت کرنا ہے۔ پرورش اور تربیت میں فرق ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا کی سب سے منفرد، سب سے یونیک مخلوق ہے۔ انسان بھی جان والا ہے، جاندار ہے، حیوان کی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جانوروں کے پاس صرف جسم ہوتا ہے، جانوروں کے پاس اخلاق نہیں ہوتے، ہے نا؟ ان کا صرف ایک جسمانی وجود ہوتا ہے، بدنی وجود، ان کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے اس کے جسم کے ساتھ اس کا ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بکرے پالے ہوں گے کبھی آپ نے نا، بکرے پالے ہوں گے کبھی، 2-4 دن کے لیے پالے ہوں گے۔ جب آپ بکرے کے بچے کو پالتے ہیں تو آپ کو کیا انتظام کرنا پڑتا ہے؟ اس کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یا بیل آپ نے پالا ہوگا، گائے پالی ہوگی تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیمار ہو جائے گا تو اس کے علاج کا انتظام کرنا پڑتا ہے نا؟ بکرے کو آپ ایسے ہی پالتے ہیں۔ اور اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے بھی آپ رہنے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن کیا بکرے کے بچے کو آپ سچ بولنا سکھاتے ہیں؟ ہاں، نہیں سکھانا پڑتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہے، وہ صرف جسم ہے، اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاق نہیں، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بکرے کے بچے کو آپ بہادری نہیں سکھاتے، صبر کرنا نہیں سکھاتے، ڈرنا نہیں سکھاتے، تقویٰ نہیں سکھاتے، کیونکہ وہ صرف اس کا ایک حیوانی وجود ہے۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بکرے کا بچہ نہیں۔ ایک تو اس کے جسمانی تقاضوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے اس کے کھانے کا انتظام آپ کو کرنا ہے، اس کی رہائش کا انتظام آپ کو کرنا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام آپ کو کرنا ہے، بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج آپ کو کرانا ہے۔ یہ ہے پرورش۔ لیکن پرورش کے علاوہ کیونکہ اللہ نے اس کو شخصیت دی ہے، ایک کردار دیا ہے، وہ کردار اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی پرورش سے اگر کوئی کمی آ گئی جسمانی پرورش میں تو اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا، لیکن اس کی کردار کی جو تربیت کرنی ہے اس میں اگر کہیں کمی رہی اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو اگر انسان کا بچہ ہے تو انسان کے بچے کو آپ کو توحید سکھانی پڑے گی، اللہ سے محبت سکھانی پڑے گی، رسول اللہ سے محبت سکھانی پڑے گی۔ آپ کا بچہ ہے اس کو سخاوت سکھانی پڑے گی، سخاوت، فیاضی، اللہ کے راستے میں دینا۔ لالچ بڑی خطرناک چیز ہے، بچے کے نفس میں اگر کہیں لالچ ہے تو وہ لالچ اس کے نفس سے نکالنی پڑے گی، اس کو بہادری سکھانی پڑے گی، اور کہیں اگر بزدلی اس کی شخصیت میں، وہ بزدلی اس کی شخصیت سے نکالنی پڑے گی۔ اس کو صبر کرنا سکھانا پڑے گا، اس کو غصے پہ قابو کرنا سکھانا پڑے گا، اس کو گفتگو کے سلیقے سکھانے پڑیں گے۔ جتنی اخلاق کی، دین کی اچھائیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کی کردار میں انسٹال کرنا پڑے گا۔ بچپن سے اس کو حیا سکھانی پڑے گی، بے حیائی سے اس کو بچانا پڑے گا۔ یہ تربیت ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا پرورش اور تربیت کا؟ بھائی جسمانی جو ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنا، یہ کیا ہے؟ پرورش۔ اور جو روحانی ضرورتیں ہیں، اسپریچول نیڈز، ان کو پورا کرنا کیا ہے؟ تربیت۔
تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے تربیت میں ہونے والی خامیاں، تو پہلے ہم یہی سمجھ لیں کہ تربیت کہتے کس کو ہے؟ تربیت کہتے ہیں انسان کے کردار کو سنوارنے کو، کردار سازی کو، انسان سازی کا نام تربیت ہے۔ کیونکہ اگر آپ بچے کے بچپن میں اچھائیوں کا بیج نہیں بوئیں گے، بڑا ہو کر کے اچانک وہ اچھا نہیں بن جائے گا۔ چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے گیلی منڈی کی طرح ہوتے ہیں، بچپن میں جو شیپ آپ اس کو دے دیں گے بڑے ہو کر کے اسی شیپ میں وہ رہنے والا ہے۔ بڑے ہو کر کے انسان کے تبدیل ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اصل انسان کا بلوغت کے بعد جو اس کی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، اس میں اصل کس بات کا ہوتا ہے کہ اس کا بچپنا کیسے گزرا ہے۔ تو ہر چیز آپ کو بچپنے میں، جیسے بیج بوتے ہیں آپ کا، گرمی کے مہینوں میں آپ بیج بوئیں گے تو جب فصل کرنے کا، کاٹنے کا موقع آئے گا تو فصل کاٹیں گے۔ ایسے بچوں کے کردار میں بیج بونا پڑتا ہے، انسٹال کرنے پڑتی ہیں نیکیاں، اچھائیاں، پلاننگ کر کے اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے یہاں لوگ بچیوں کو عجیب طرح کی بے حیائی والے لباس پہناتے ہیں، سلیو لیس کپڑے پہنا دے رہے، جینس ٹی شرٹ پہنا رہے، پردہ نہیں کر رہی ہے بچی، عجیب آدھے ادھورے کپڑے پہنا رہے، نہیں چولا پہنا رہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ بھئی بچی کو اچھے کپڑے پہناؤ، تو ماں باپ بولتے ہیں ارے ابھی تو بچی ہے، ارے ابھی تو بچی ہے، 5 سال کی تھی فحاشی والے لباس پہنا رہے، ابھی تو بچی تھی، 10 سال کی ہو گئی فحاشی لباس پہنا رہے، ارے ابھی تو بچی ہے۔ جب آپ نے بچپن سے بچی کو حیا نہیں سکھائی، بلوغت کے بعد اچانک کہاں حیا ہو جائے گی وہ؟ ہاں کہ بالغ ہوتے ہی حیا کوئی ایسی چیز ہے کہ رات میں سو گئے تھے صبح اٹھے تو حیا ہو گئی لڑکی؟ ایسی چیز نہیں ہے نا۔ کوئی بھی اخلاقی کمالات اچانک نہیں پیدا ہوتے کہ رات میں بچہ سویا تھا بزدل تھا، صبح اٹھا تو بہادر ہو گیا، رات میں سویا تو لالچی تھا، صبح اٹھا تو فیاض بن گیا، سخیہ سخاوت آ گئی۔ ہر چیز ایک ایک کر کے پلاننگ کے ساتھ بچے کے اندر انسٹال کرنی پڑتی ہے نا۔ جیسے میں مثال آپ کو بتاتا ہوں، بچوں کو سخی بنانا، شیئرنگ سکھانا، اللہ کے راستے میں قربانی دینا سکھانا، اس کے لیے بچپن سے تربیت کرنی ہوگی۔ آپ جمعہ پڑھنے آتے، مسجد میں رومال پھیلایا جاتا ہے، 100 روپیہ 10 روپیہ بچے کے ہاتھ میں دیں گے، بیٹا تمہارے سامنے جب غلہ آئے گا مسجد میں ڈالنا۔ جب یہ تربیت ہوگی نا تو پھر بچہ بڑا ہو کر کے دینا سیکھے گا۔ اگر وہ تربیت آپ بچپن سے دینے کی تربیت نہیں کریں گے تو بڑا ہو کر کے پھر وہ لالچی رہ جائے گا، وہ کنجوسی رہے گا۔ تو ایک تربیت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو کمالات ہے زندگی کے، جیسا آپ چاہتے ہیں میرا بچہ، کون نہیں چاہتے کہ اس کا بچہ بہادر ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ یہ بہادری سکھانی پڑے گی بچے کو بچپن سے، تب جا کے بڑا ہو کے وہ بہادر بنے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ دیندار ہو تو بچپن سے دینداری اس کی شخصیت پہ ڈالنی پڑے گی۔ نماز، روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھو بچپن سے۔ بچپن میں آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو بچہ بڑھ کے اچانک نمازی بن جائے گا۔ ہمارے یہاں بعض مسجدوں میں بعض مصلیوں کا رویہ بہت برا ہوتا ہے بچوں کو پتا ہے۔ بچے شرارت کریں گے نا، بچے آئیں گے تو بھائی بچے نہیں شرارت کریں گے تو بوڑھے شرارت کریں گے۔ شرارت کون کرے گا؟ بچے ہی تو کریں گے، بوڑھے شرارت کریں گے، بوڑھے تو چل پھر یہی بہت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بعض مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین اللہ کے نبی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت امامہ غالباً حضرت عمر بن العاص کی بیٹی جو اللہ کے نبی نوازی تھی، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، آ گئی تو اللہ کے نبی گود میں اٹھا لیا۔ ہمارے یہاں کچھ نمازیوں کا اتنا نازک مزاج ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی بچے کی آواز سنی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ مسجد میں آنے والے بچے کو مار دیتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، بے دینی کی اس دور میں جب بچے موبائل کھول کر کے ڈانس کر رہے ہیں، اگر کوئی بچہ مسجد میں آ رہا ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو یہ پھر 2 سال 10 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد خالی ہو جائے گی۔ مار دیتے بچے کو، پیچھے بھیج دیتے ہیں بچے کو۔ اگر آخری صف میں رہنے دیجیے، اگلی صف میں اس کو احناف کے علماء تک کی فتویٰ دیا، ہمارے یہاں فتویٰ آئی ہے ٹھیک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے رہے۔ کبھی امام صاحب جو ہے وہ نماز ان کی ٹوٹ گئی تو وہ چلے گئے تو پیچھے سے وہ امامت کرنے والا ہو، لیکن اگلی صف میں رہنے کا حکم مطلب یہ کہ پہلے آؤ، پہلے مسجد میں آؤ، اگلی صف میں رہو۔
آئیں گے آپ اقامت کے وقت پھر بیچارہ بچہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا اس کو بھگیں گے پیچھے کر دیں گے، یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا تقویٰ اتنا نازک ہوتا ہے، خشوع اتنا نازک ہوتا ہے، بچے کی آواز آ جائے گی بڑی نماز خراب کر دی، انہیں صاحب سے پوچھو نماز کی کتنی دعا کا ترجمہ پتا ہے، ایک دعا کا ترجمہ نہیں بتا پائیں گے، کیا خشوع ہے پھر؟ ہاں بچے مسجد میں لائیں گے آپ تو مسجد میں آنے تربیت کا میں بتاتا ہوں، تربیت کا زبردست طریقہ یہ بچوں کو مسجد سے جوڑ دو، مسجد خیر کا سبب ہے، بچوں کو مسجدوں سے جوڑو، ان کو بدی مت کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض بوڑھے بعض نمازی حضرات بچوں کو مارتے مسجد میں آنے پر، ڈانٹتے مسجد میں آنے پر، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ دیندارانہ شبیہ رکھنے والوں سے بچے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے مسجد ایسے ہی لوگ، یہ نماز پڑھنے والے ایسے ہی بد اخلاق ہوتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں ایسے بوڑھوں سے جو بچوں کو ڈانٹتے ہیں نماز میں آنے پر۔ ٹھیک ہے مینج کریں، ہمارے ہوتا کیا ہے بچے مسجد میں نماز پڑھنے سب سے پیچھے بھیج دیں گے، جب وہ اکیلے پڑھ جائیں گے تو وہ مستی کریں گے، ان کو صفوں کے بیچ میں رکھیں، آگے رکھیں تاکہ وہ شرارت نہ کرے، جب آپ پیچھے ہی بھیج دیتے سارے بچوں کو تو اکیلے پڑھ جاتے تو شرارت کرتے، ساتھ میں نہ ہونے تو الگ الگ کر کے رکھیں۔ بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں، بہت بات ہم کو نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں بچوں کو لایا جاتا تھا، صحابہ کرام کی بچے مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے عاشورہ کے دن کا روزہ تھا، فرض روزہ، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوتا ہے، تو فرض روزے ہم عاشورہ کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، اور بچے جب بھوک کے مارے کھانا مانگتے تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے کھیلنے کے لیے۔ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، والدین کی فرما برداری ہو، چھوٹوں کے ساتھ اس میں سلوک ہو، بڑوں کا ادب تعظیم کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہو، رشتے جوڑنا ہو، نیکی کی جتنی بھی شاخیں ہیں آپ کو اپنے بچے کے اندر اس کا بیج ڈالنا پڑے گا، تب جا کر کے جوانی میں اس کا پھل نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا۔ پر ہمارے یہاں سب سے پہلا مسئلہ، تربیت کی سب سے پہلی خامی یہی ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی تربیت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ نہیں۔ آپ گھر بنانے کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں تو آپ کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کہاں پہ زمین خریدنا ہے، دروازہ کہاں رکھنا ہے، کھڑکی کہاں رکھنا ہے، اے سی کہاں لگائیں گے، ٹی وی کہاں لگائیں گے، کمپیوٹر کہاں رکھیں گے، بیڈ یہاں پہ رکھیں گے، کتنا سوچتے ہیں آپ، یہ والا کلر لگانا ہے، ہاں بیڈ روم یہاں پہ رکھنا ہے، کچن یہاں رکھنا ہے۔ کیا کبھی آپ نے، جواب نہیں مانگ رہا ہوں میں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کبھی آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے، خواتین بھی سن رہی ہے، ہاں یا جو خواتین سن رہی ہو، کیا کبھی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکس کیا کہ ہمارا یہ بچہ ہے، ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس کی تربیت کا ہمارے پاس کیا پلان ہے، اس کو نمازی ہم کیسے بنائیں گے، کیسے ہم کیا کوشش کریں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، کیا کوشش کریں کہ ہمارے بچے تقوی والے بنے، کوئی میرے بچے کی نفسیات میں یہ پرابلم ہے میں اس کا حل کیسے نکالوں۔ ہم پرورش کا کسی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں، باپ کو یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ مجھے کھانا کھلانا ہے میرے بچے کو، مجھے پانی کا انتظام کرنا ہے، مجھے رہائش کا انتظام کرنا ہے، ہاں بیمار ہو گیا تو مجھ کو علاج کرانا ہے، ماں اس کی فکر کرتی ہے کہ میرے بچے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، گھر سے باہر گیا بچے کا کپڑا گندا ہو گیا، ماں کو ٹینشن رہتا ہے کہ کپڑا گندا ہے دھونا ہے۔ گھر سے باہر جب بچہ جاتا ہے صرف اس کے کپڑے گندے نہیں ہوتے، اس کا کردار بھی گندا ہوتا ہے، وہ اسکول سے گالی سیکھ کر کے آتے ہیں، ہے نا، یا ایسے ٹینشن رہتا ہے کہ بچے باہر جا کے گالی سیکھیں گے، کیا میری پلاننگ ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کی زبان صاف رہے، گالی نہ دے، بچہ بڑا ہو رہا ہے حیا نہیں آ رہی اس کے اندر، کپڑے کے بغیر گھومتا ہے، کیا میرے پاس پلاننگ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ حیا پیدا ہو جائے ان کے اندر۔ بچے چوری سیکھ لیتے ہیں بہت جلدی، لالچ ہوتا ہے مال کا، بچے چوری سیکھ لیتے ہیں، کیا میرے پاس پلاننگ ہے، یعنی بچے کی کردار، بچے کا کردار جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دنیا بھر کی پلاننگ کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا میاں بیوی بیٹھے الا ماشاءاللہ، ایسے لوگوں کے الا ماشاءاللہ، ہم بیٹھ کر کے بچوں کی تربیت کی پلاننگ نہیں کرتے کہ پلان کر کے اس کی تربیت کریں، یہ سکھانا ہے بچے کو، اس سے بچانا ہے بچے کو۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ تربیت آٹومیٹک نہیں ہوتی، تربیت مینول طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ ہم جب بچے کو چھوڑ دیتے چلو جیسا زمانہ چل رہا ہے اسی زمانے کی ہوا میں میرا بچہ بھی جیسا بن رہا ہے سب بن جائیں گے،
تو پھر بچے کے کردار میں اخلاقی خوبیاں نہیں پیدا ہوتی، ان کے زمانے کا رخ تو جو ہوائیں ہیں اخلاقی ان کا رخ تو برائیوں کی طرف ہے۔ جب اس برائیوں کی طوفان میں بغیر تربیت کے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بچے ہمارے پھر اسی طوفان میں برائیوں کے بہہ کر کے وہ بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے لڑکے چرچی نکل جا رہے ہیں۔ ایک بڑے گھرانے کے مولانا کا نواسا میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں۔ دیندار گھرانوں کی بچیاں ڈانس کر رہی، ٹک ٹاکر بن رہی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی دینداری اپنے حد تک محدود کر دی ہے۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پلان نہیں، ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے، میاں بیوی آپس میں مشورہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی خامی ہے، پہلی خامی۔ دوسری خامی ہے کہ ہم تربیت کے معاملے میں بعض مرتبہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ تربیت میری ذمہ داری نہیں، ماں باپ سمجھ لیتے میری ذمہ داری نہیں، اسکول میں ڈال دیا وہاں تربیت ہوگی، مدرسے میں ڈال دیا ہے وہاں تربیت کر دیں گے، یوٹیوب چینل کھول کر کے دے دیا یہاں سے تربیت ہو جائے گی۔ آپ یہ بات جان لیں، تربیت کے معاملے میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی، تربیت ماں کو کرتی ہے، تربیت باپ کو کرتی ہے۔ اسکول ہے، مدرسہ ہے، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، یہ تربیت میں آپ کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اصل تربیت بچہ آپ کے ساتھ دن بھر کے 14 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، 2 گھنٹے میں مولانا کتنی تربیت کر دیں گے اس کی؟ آپ سوچتے ہیں میں نے کیونکہ مکتب میں ڈال دیا تو تربیت کی ذمہ داری اب میری نہیں رہ گئی، اب بچہ جو مدرسے میں مکتب میں جاتا ہے وہ استاد تربیت کرے گا۔ 4-5 گھنٹے کے لیے پڑھنے جاتا ہے اسکول میں، ان کو لگتا ہے کہ اسکول میں تربیت ہوگی۔ تربیت اصلاً کس کو کرنی ہے؟ باپ کو اور ماں کو، کیونکہ اصل تو بچہ جب تربیت کے مرحلے میں بچہ ہوتا ہے، جو پیدائش کے بعد سے لے کے 7-8 سال کا مرحلہ جو سب سے اہم مرحلہ تربیت کا ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ قربت تو ماں باپ سے ہی ہوتی ہے۔ اصل تربیت ماں کو کرنی ہے، اصل تربیت باپ کو کرنی ہے۔ مدرسہ، اسکول، اساتذہ، دوسری چیزیں کتابیں، یہ سب کیا کریں گی؟ یہ تربیت میں تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام آپ کو کرنا ہے۔ ہم نے آؤٹ سورسنگ کر لی ہے تربیت، استاد تربیت کر کے دے گا بچے کو، ایسا نہیں ہوگا۔ تربیت ہم کو خود کرنی ہے۔ ہمارے یہاں تو بلکہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل کو ذمہ داری دے دی ہے بچوں کی تربیت کرنے کی۔ موبائل کو ہمارے گھر میں ہماری تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے، موبائل کر رہے ہیں، کارٹون کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ 7-8 سال کے بچوں کو، جب تک کہ 8-10 سال کے بچے نہ ہو جائیں، ان کو اگر موبائل کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض جو بچوں کی سائیکولوجی کے ماہر اہل علم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 7 سال سے پہلے اگر آپ کا بچہ موبائل مانگے اور آپ کے پاس آپشن ہو کہ ہاتھ میں موبائل دو یا جلتا ہوا کوئلہ، تو جلتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، موبائل مت رکھو۔ کیونکہ موبائل بچوں کے لیے ایڈکشن بن جاتا ہے، نشہ بن جاتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے۔ خاص طور پہ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کی عورتیں کام کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے، موبائل پکڑا۔ واللہ ہم 7 سال کی بات کر رہے ہیں، 1-1.5 سال کے بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ کیا ماں کو فرصت چاہیے؟ آسان ہو گیا، کارٹون کھول کر کے دے دو۔ ہمارے بچوں کی نفسیات پہ کارٹون بدترین اثر ڈال رہے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ آپ تھوڑا سا آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں نا، 3 سال کے بچے، 2 سال کے بچے، 2.5 سال کے بچے، ان کے ہاتھ سے جب موبائل چھینا جاتا ہے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایڈکشن کی علامت ہے، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، آسمان تک سر پہ اٹھا لیا ہے، کیوں؟ موبائل چھین لیا گیا۔ یہ بیماری ہو گئی اس کو موبائل کی، اور اس بیماری میں مبتلا کرنے والے ہم ہیں۔ 1 سال 1.5 سال کے بچہ، بلکہ کارٹون، اللہ رحم کرے ہمارے یہاں پہ کارٹون ایسے بنائے جا رہے ہیں بچوں کے لیے، ان کارٹونوں کی کردار بچوں پہ بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ ٹام اینڈ جیری بہت مشہور کارٹون ہے نا، جانتے ہو نا ٹام اینڈ جیری؟ کیا ہے ٹام اینڈ جیری میں؟ ٹام ہے، جیری ہے، چوہا ہے، بلی ہے، آپس میں دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے بتایا کہ ٹام اینڈ جیری جو کارٹون ہے، یہ بچوں میں لڑائی، فساد، جھگڑے کا مزاج ڈیولپ کرتا ہے۔ جھگڑا ہی ہوتا ہے نا ٹام اینڈ جیری میں۔ بچے آپ بتا کیا رہے ہیں اس پر عمل بعد میں کرتے ہیں، آپ جو دکھا رہے ہیں وہ بچے
پہلے سیکھتے ہیں. بچے دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں. بچے دیکھ کر کے پہلے سیکھتے ہیں. آپ جو بول رہے ہیں اس کو سمجھ میں تو بہت بات ہے. وہ 4 سال 5 سال ہو جائے تب زبان سمجھنے کے لائق ہوگا, پر چیزوں کو دیکھنے کے لائق وہ تو پہلے دن سے ہی چیزوں کو دیکھ کر کے. بلکہ بچوں کا ذہن پیدا ہونے کے بعد بڑوں کے ذہن سے زیادہ چیزیں کیپچر کرتا ہے, خالی ہوتا ہے پرانا. یہ ٹام اینڈ جیری کیا ہے؟ یہ بچوں کے اندر جھگڑے کی سائیکولوجی جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ جو سپر ہیروز کے کارٹون آتے ہیں, اسپائڈر مین جانتے ہو؟ یہ جو سپر ہیروز والے کارٹون ہوتے ہیں یہ بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں؟ یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی بہت آسان ہے, بس انگلی گھماؤ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. پر زندگی ایسی نہیں ہے نا, اسٹرگل ہے زندگی میں, اسٹرگل ہے زندگی میں. لیکن سپر ہیرو کو دیکھ کر کے بچے کیا سوچتے ہیں؟ بس وہ خواہش کہ میں بھی ہاتھ گھماؤں سب کچھ ہو جائے. ہمارے زمانے میں بچے نے ایک جو ہے وہ سیریل چلتا تھا شکتیمان. اس زمانے میں کئی حادثات ایسے ہوئے کہ بچے کو لگا کہ میں کہیں سے کودوں گا تو شکتیمان مجھ کو بچانے آ جائے گا. کود گیا. بچے کئی بچے جو ہے وہ بلڈنگوں سے کود گئے. وہ لگ رہا تھا ہم کودیں. اچھا یہ سوچیے یہ شرک نہیں ہو گیا؟ بچے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں کسی مصیبت میں ہو جاؤں گا تو اللہ نہیں بچائے گا, کون بچائے گا؟ شکتیمان بچائے گا. اس سے بڑا شرک ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم کتنے غیر محسوس طریقوں سے اپنے بچوں کو دماغ میں شرک کو ڈال رہے ہیں, شرک کو ڈال رہے ہیں انہیں کارٹونوں کے ذریعے سے. میرا مستقل مضمون ہے سہارا ٹائمز میں, سہارا اردو سہارا میں کبھی شائع ہوا تھا بچے اور کارٹون, اس میں نے تفصیل سے لکھا تھا. بعض تو آپ دیکھیں نا, بعض کارٹون باقاعدہ جو کافروں کے بت ہیں ان کے جھوٹے معبود ان کو کارٹون کی شکل میں پیش کر کے اور پھر وہ ہمارے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں اور ہمارے بچے ان کرداروں سے محبت کرتے ہیں نا. جب بچہ جو ہے وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کارٹون میں اس کو کوئی کیریکٹر دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو ہیرو ہے, تو ہیرو کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے نا. اور ہیرو بنا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے بتوں کو, باطل معبودوں کو. ہاں چھوٹا بھیم کیا ہے, یہ کیا کیریکٹر ہے چھوٹا بھیم کا؟ ہاں ایک ہندو میتھولوجی کا ہی تو کیریکٹر ہے, بت ہی تو ہے. مختلف قسم کے بتوں باطل معبودوں کی محبت کارٹونوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے. ماں باپ آزاد ہیں, امی ابا وہ بات کر رہے ہیں, بچے پریشان کر رہے ہیں, موبائل میں تو جاؤ اپنا بچہ دیکھیں گے آپ خوش. کارٹون سیریلز, ہاں سیریلز کے ذریعے سے جو عام طور پہ ہم جن کو بے ضرر کسی کی سیریل سمجھتے ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو حقارت دکھائی جا رہی ہے. کتنے سیریل ایسے آتے ہیں جس میں ناجائز تعلقات دکھائے جا رہے ہیں, کسی مرد کے کسی دوسری کی بیوی کے ساتھ وہ چھیڑخانی کر رہا ہے, بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ زنا فحاشی ہو رہی ہے. میں نے ایک زمانے میں بہت ریسرچ کی ہے اس مسئلے میں. کارٹونوں میں بہت چھوٹے بچوں کو جو ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, جو ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں, جو کم عمر کے بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے نا, لیکن وہ کارٹونوں کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. محبت کی داستانیں کارٹونوں میں دکھائی جاتی ہیں, بچوں کو تو سیکھنے کا وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا آج 10-12 سال کے بچے جو جانتے ہیں ہم 18-20 سال کے ہو گئے تب پتہ چلا, جو آج 10 سال 12 سال کے بچے جانتے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی تربیت, ہماری جو ذمہ داری تھی کہ ہم کو بچوں کی تربیت کرنی ہے وہ ہم نے موبائل کو دے دی ہے. موبائل ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے نا پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ جیسے وہ باپت پوت برابر گھوڑا کچھ نہیں تو تھوڑے تھوڑا سے بولتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ باپ پر جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ باپ بچوں کو بہت وقت دیتا تھا, بچوں کے ساتھ رہتا تھا. اب بچے باپ پہ نہیں جاتے, بچے کارٹونوں پہ جاتے. کچھ گھروں میں جاؤ بچوں کی حرکت دیکھو تو اس میں باپ سے زیادہ کارٹون کا اثر دکھائی دیتا ہے, کیونکہ وہ دن بھر کارٹون دیکھتے ہیں. بچے سوشل نہیں ہو پاتے. میں نے دیکھا ہے پہلے ہمارے گھروں میں, ابھی بھی الحمدللہ میرے گھر میں اس طرح سے ٹی وی نہیں, بچوں پہ موبائل دیکھنے پہ پابندی ہے. لاک لگا ہوا ہے میرے بھی موبائل میں, بیوی کے موبائل میں. تو مہمان کوئی آتا ہے تو بچے بس کھلتے ملتے اٹھتے سلام کرتے ہیں, لگتے ہیں پھٹتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. بعض گھروں میں جاتا ہوں بچے مہمان آ گیا ہے, بچوں کو کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی وہ ایک موبائل کے ذریعے سے ہم ایک ورچوئل دنیا میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ حقیقی دنیا کا انسان نہیں رہ جاتا, وہ ایک ورچوئل دنیا میں جی رہا ہوتا ہے, اس کی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے. حقیقی انسانوں سے اس کو کوئی انس نہیں رہتا, کیونکہ وہ جو کیریکٹر ہے نا اس کے ذہن میں بس وہی
وہی کارٹون والے کیریکٹر ایک الگ دنیا کو کریٹ کر لیتا ہے، اسی دنیا میں وہ جی رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ جو تربیت کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے وہ موبائل کے سپرد کر دی ہے، ٹی وی کے سپرد کر دی ہے۔ تو اپنے بچوں پہ رحم کرو، رحم۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھین لو، ٹھیک ہے، بچہ ایک عمر میں 8-10 سال کا ہو گیا، اپنی نگرانی میں اس کو کچھ مناسب چیزیں تعلیمی نوعیت کی، تربیتی نوعیت کی کچھ دکھائیں، کوئی پروگرام، کوئی غلط چیز ہے، لیکن 7-8 سال تک کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، وہ بھی اکیلے میں موبائل، بچہ اکیلے موبائل دیکھ رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایڈ ایسے ایسے آ گئے کہ بچوں کے ذہن خراب ہو جائے۔ آپ تقریر سننے کے لیے یوٹیوب کھولتے ہیں، اس میں ایڈ آ جاتا ہے کسی شراب کی کمپنی کا، کسی فلم کا، انڈر گارمنٹس کا ایڈ آ جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا تو فحاشی کے راستے پہ جا رہی ہے۔ ہم اس سمندر میں فحاشی کے اپنے بچوں کو ڈبا نہیں سکتے، اس لیے اپنے بچے پہ رحم کریں۔ آپ بولے تھی کہ موبائل چھین لیتی ہوں تو بیٹا بہت روتا ہے، بچہ بہت روتا ہے، اس کا رونا اس کے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا موبائل لے کر کے اس کا خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کو ایڈکٹڈ مت بنائیں، ایڈکشن ہو جاتا ہے موبائل کا، بے سکونی ہو جاتی ہے، آنکھیں خراب ہو رہی بچوں کی، ہاتھ خراب ہو رہے، دماغ بچوں کا خراب ہو رہا ہے۔ تو پہلے یہ دوسری چیز ہے کہ تربیت میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ باپ ہے، ماں ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا تربیت کا کام اصلاً آپ کا ہے۔ گیجٹس اس میں تعاون کر سکتے ہیں، اساتذہ تعاون کر سکتے ہیں، اسکول تعاون کر سکتا ہے، اصل تربیت کا کام آپ کو کرنا ہے۔ تیسری چیز بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں جواب نہیں مانگ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جواب دیں گے پوچھوں گا تو کیا آپ روزانہ اپنے بچے سے 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں؟ فارمل باتیں نہیں، کھانا کھائے گی نہیں، پانی پیے گی نہیں، یہ سب نہیں، ایک فارمل باتیں، تربیت کے بارے میں، دین کیسا گزرا، اخلاقی چیزیں سکھانا، قصے کہانیاں سنانا انبیاء کی۔ کیا آپ دن بھر میں اپنے بچوں سے 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ کیا خیال ہے، آپ نے سبھی کرتا ہے یا آدھا گھنٹہ؟ آدھا گھنٹہ بھی ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے۔ اکثر گھروں میں آپ دیکھیں گے آدھا گھنٹہ دین کی بات کر رہا ہوں، اگر باپ کی پورے دن کا بلکہ پورے ہفتے کا اگر بچوں کو جو اس نے ٹائم دیا، ٹائم مطلب کوالٹی ٹائم، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں گئے، یہ وہ جو ضرورت کے کام ہوتے ہیں ان کے علاوہ جب خاص آپ اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، باپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کو دینے کے لیے۔ کیسے تربیت کریں گے آپ؟ بغیر ٹائم دیے بچوں کی تربیت ہو جائے گی، خاص طور پہ باپ۔ چلو ماں تو ساتھ میں رہتی ہے، ماں ساتھ، حالانکہ ماں بھی کوالٹی ٹائم نہیں دیتی۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، وہ جو ہے نا چاہتی ہے کہ بچوں کو اسکول جلدی سے جلدی ڈال دیا جائے، لیکن اسکول ڈالنے کے پیچھے تعلیم سے زیادہ مقصد جان چھڑانا ہوتا ہے، جان چھڑانا، جان چھوٹے۔ بہت ساری عورتیں لاک ڈاؤن میں پریشان ہو گئی، کب اسکول کھولے گی، کب ان لوگوں سے جان چھوٹے گی۔ اسکول یہ سمجھ میں آیا مجھ کو لاک ڈاؤن میں کہ مائیں اسکول تعلیم سے زیادہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بھیجتی ہیں بچوں کو، پریشان ہو گئی ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں ماں کے لیے بچوں کو ٹائم دینا مشکل ہو گیا، اور یہ ظلم ہے بچوں پہ، یہ ظلم ہے بچوں پہ۔ 3 سال کا، 3.5 سال کا، 4 سال کا معصوم سا بچہ ہے، اس کو اسکول بھیج دیا ہے، وہ عمر اسکول بھیجنے کی نہیں۔ 7 سال تک کے تو ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے ہم کو کہ بچے کو نماز بھی حکم نہیں دینا نماز کا، 7 سال کے بعد اس کو نماز کا حکم دینا ہے۔ 7 سال تو جتنا آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے قریب رکھیں گے، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی سکون کے لیے اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے یا ایک باپ اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے تو ہمارے دماغ سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہماری صحت پہ بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں، بچے کی صحت پہ بھی بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ وہ بچے کی کردار اور بچے کی جسمانی صحت کے لیے وہ کیمیکلز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے 7 سال کی عمر تک جتنا زیادہ آپ بچے کو اپنے قریب کر سکیں، اپنا جسمانی لمس، اپنا جسمانی احساس اس کو بھی جتنا زیادہ دے سکے اتنا بہتر ہے۔
2.5 سال 3 سال کی عمر میں. آپ دیکھیں اس کے جو بڑے انٹرنیشنل اسکول ہوتے ہیں 7 سال سے پہلے وہاں بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا, 7-8 سال کے بعد سے وہاں پڑھائی شروع ہوتی ہے, بڑے جو انٹرنیشنل اسکول ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. 2.5 سال 3 سال کے بچے کو آپ اسکول بھیج رہے ہیں, وہ اس کی اسکول جانے کے بعد بیچارہ رو رہا ہے, آپ پکڑ کر کے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں. 7-8 سال کی عمر تک یہ بچہ آپ کے ساتھ رہ کر کے زبان سیکھ لے گا, زیادہ ایک زبان سیکھنا ہے تو جو آپ بولیں گے وہ خود وہ سیکھ لیتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن کم عمری میں بچے کو اسکول لیتا ہے. وقت دے, باپ وقت دے, ماں وقت دے. ہمارے یہاں سب سے بڑا شیطان ٹی وی ہے. اگر تھوڑا بہت وقت بچتا بھی ہے تو ٹی وی, پرائم ٹائم آ رہا ہے, شوہر گھر کے اندر آیا ہے, شوہر کے آنے سے پہلے ماں ہے, ماں بچاؤ بچوں کو لینا چاہیے. تو جو وقت بچوں کو خالی ملتا ہے اسکول کے بعد وہ سارا وقت ماں کے پرائم ٹائم کے شو کا وقت ہوتا ہے. سارے ساس بہو والے سیریل اسی ٹائم آتے ہیں. دن بھر میں تو وہ بھی مشغول, بچے بھی مشغول. جب بچے اسکول سے آئے تو سارے ساس بہو والے سیریل دیکھنے. واللہ میں تو سوچتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ یہ سیریل دیکھ دیکھ کر کے کیریکٹر کا جتنا ٹینشن لیتے ہیں اتنا اپنے بچوں کا ٹینشن لے لے تو بچوں کی تربیت زبردست ہو جائے. سیریل کا ٹینشن لیے ہوئے, فلانے نے فلانے کو طلاق دے دیا سیریل میں, فلانے کی بیوی اس سے ناراض ہے, فلاں کی مر گیا رو رہی ہے. بعض عورتیں سیریل دیکھ کے رو رہی ہوتی ہیں. اتنی فکر اپنے بچوں کی کر لو تو تمہارے بچے اللہ کی قسم متقی بن جائیں جتنا تم سیریل میں کیریکٹرز کی فکر کرتے ہو کہ کہیں اس کی بیوی چھوڑنا دے, اس کو شوہر ناراض نہ ہو جائے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹینشن میں. تو جو اصل بچوں کا وقت تھا وہ ہم نے ٹی وی کو دے دیا. باپ آتا ہے اس کے پاس تھوڑا سا 1-2 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے, صبح جب وہ نکلتا ہے آفس کے لیے تب تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ سو رہا ہوتا ہے بچے نکل جاتے ہیں. فجر تو ہمارے ایک لوگ پڑھتے نہیں. جب وہ شام کو آتا ہے تھوڑا سا وقت ہے تو اس کے پاس نیوز دیکھنے سے ہی فرصت نہیں. اور ٹی وی سے جو رہی کسر بچی تھی ہماری وہ موبائل ختم کر دی. تو بندہ گھر میں رہ کر کے بھی گھر میں نہیں رہتا ہے. وہ ہے گھر میں لیکن وہ گھر میں نہیں, وہ فیس بک پر ہے, وہ ٹویٹر پہ ہے, وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, واٹس ایپ پر ہے. کبھی کبھی نیٹ بند ہو جاتا ہے تو کروا لو. فیس بک میں لطیفہ چلتا ہے نا کہ آج جو ہے انٹرنیٹ خراب تھا تو میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا, بہت اچھے لوگ ہیں. آدمی بولتا ہے میں آج انٹرنیٹ خراب تھا جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا, یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اس کو موقع جب انٹرنیٹ خراب نہ ہو, بند نہ ہو, موبائل بند نہ ہو تو انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں. شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا, بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی, اسی چاہے وہ اپنا الگ انسٹا پہ لگی ہوئی ہے یا اپنا الگ فیس بک پہ لگا ہوا ہے. موبائل جو ہے نا وہ رشتوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے, اوپر وہ دیوار آپ کو دکھائی نہیں دے گی. تو جب آپ وقت نہیں دیں گے تو آپ تربیت کیسے کریں گے؟ تربیت کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ وقت دینا. چوتھی چیز تربیت میں بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے, ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے کامیابی کا معیار تبدیل کر دیا ہے. ایک کامیاب بچہ کون ہے, دنیا میں کامیاب انسان کون ہے؟ ہماری زندگی میں اگر کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب بھی ہو جائے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ اچھی سے اچھی اسکول میں اس کا داخلہ ہو جائے, یہ کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی. فکر بھی ہے جس کو, جس جو محنت بھی کر رہا ہے اس کی نظر میں بھی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اچھی اسکول میں ایڈمیشن لے جانا کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں. دیکھتا ہوں میں بار مرتبہ ہمارے یہاں کچھ اسکول جو ہے ان کا معیار ذرا سا اچھا ہے تو 2-2 دن پوری رات ماں باپ جو ہے وہ فارم حاصل کرنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں. اچھی اسکول میں ہم کو اچھی اسکول میں داخلہ مل جائے گا میرا بیٹا کامیاب, اچھے نمبر آ جائیں گے تو میرا بیٹا کامیاب. اچھے نمبر امتحان میں اچھے نمبر کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہمارے یہاں صلاحیتوں کے بجائے نمبروں کو کامیابی کا معیار مان لیا گیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی جو ماہرین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں سسٹم پر, امتحان کا سسٹم ہی غلط ہے. یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارے یہاں پر برادریوں کی طرح بانٹ دیا گیا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, یہ اتنا برا اثر بچوں کی نفسیات پہ ڈالتا ہے. آپ دیکھیں اچھے بچے خودکشی کر رہے ہیں, کیوں؟ گھر والوں کی طرف سے دباؤ ہے زیادہ نمبر لانے. میں نے بعض بچوں کو دیکھا اچھے نمبر لا کر کے سیکنڈ پوزیشن پہ ٹینشن میں, کیوں؟ فرسٹ آنا تھا, سیکنڈ آ گیا ٹینشن میں. ہاں ایک ہمارے یہاں لطیفہ ہی چلتا ہے ممبئی میں, آپ کیا تو میں نے سنا ہے کہ لڑکے ٹاپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ممبئی کے اندر 10-12 کے اکثر رزلٹ میں لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں, لڑکے
30 40 50 اتنے نہیں سیکھتے ہیں. لڑکیاں 95 99 ایسے کراس کر رہی ہیں. تو کوئی بچی جو ہے وہ رو رہی تھی, 10th کا رزلٹ آیا تھا, بچی رو رہی تھی. تو بھائی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو بولتی ہے میرا نمبر کم آ گیا, ایکسپیکٹیشن جتنا تھا اتنا نہیں آیا. تو بھائی نے پوچھا کتنا نمبر آیا؟ تو بولتی 95. تو بھائی بولتا ہے شرم کر, اتنے میں تو 3 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں. ہاں اتنے 3 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں. یہ صورت حال ہمارے یہاں تعلیم کی. تو یہ نمبر زیادہ لانے کا بوجھ, امتحانوں کا بوجھ معصوم بچوں کو, مجھے اپنے بچوں پہ بات کرنا پڑ رہا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا 6 سال 7 سال کی ہے, اسکول میں ایگزام ہونے والا ہے, رات میں کوا رہی ہے. رات میں بولتے ہیں نا نیند میں بیچاری وہ کوا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی عمر پہ اتنا اسٹریس اس کو ہے, خواب بھی امتحان بھی دیکھ رہی ہے. یہ امتحان ایک غیر ضروری بوجھ ہے جو بہت کم عمری میں ہم بچوں کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فیلئر ہے, اور ہم نے اسی کو کامیابی کا معیار سمجھا ہوا ہے. ہاں شرما جی کا بیٹا اتنا نمبر لے کر کے آیا ہے. ہر علاقے میں ہم بچوں کو احساس دلاتے ہیں, مقابلہ کراتے ہیں, حسد ڈالتے ہیں اس کے دل میں. حسد, فلانا پڑوسی اس کا اتنا نمبر آیا تو اس سے زیادہ لا رہے ہیں. جب بار بار آپ یہ معیار بنا کر کے بچوں پہ بوجھ ڈالیں گے تو بچہ نفرتی کرنے لگے گا نا اس سے. حسد پیدا ہو اس کے دل میں, تمہارے بڑے بھائی کا اتنا آیا تھا اب تم کو اتنا لا رہے ہیں. اب بڑے بھائی اب بڑے بھائی سے نفرت کرنے لگتا ہے. اس کا نہیں آیا ہوگا تو میرے اوپر اتنا بوجھ نہیں لیتا. نمبر کامیابی کا معیار نہیں ہے. کوئی اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. ہر بچہ اسپیشل ہے, ہر بچہ اسپیشل ہے. کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. ہو سکتا ہے اس کی میموری اچھی نہ ہو, چیزیں اس کو جلدی نہ یاد ہوتی ہوں, لیکن چیزیں جلدی نہیں یاد ہونے کا مطلب نہیں کہ اور کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں. بڑے علماء کے بارے میں آپ سنیں گے امتحان میں فیل ہو گئے تھے. میں نے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے بارے میں کسی سے سنا کہ ادب کی کتاب دیوان الحماسہ اس میں فیل ہو گئے تھے. بعد میں یہ پتا چلا کہ عربی ادب کے سب سے بڑے عالم ہندوستان کے بڑے علماء میں سے بنے. میں خود 1 سال میراث کے فن میں فیل ہو گیا. میراث کے سبجیکٹ میں 1 سال میں 6 جماعت میں تو فیل ہو گیا. لیکن آپ سوچیں چھوٹا بچہ نا, اس کو جب آپ فیل کرتے ہیں اس کی شخصیت میں جو زخم پڑتا ہے وہ جوانی تک اس کی نہیں پڑتا. آپ محسوس کر سکتے ہیں چھوٹے بچے کو 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ اس کو فیل کر دیا آپ کے اسکول میں. آپ سمجھتے ہیں فیل ہونے کا کتنا برا اثر اس کے کردار پہ پڑتا ہے, جو زخم اس کے دل پہ لگتا ہے وہ کیسے بھرتا ہوگا. آپ فیلئر کا اتنا زیادہ فیلئر کا اسٹریس اور ڈپریشن اتنا رہتا ہے, ہم نہیں برداشت کر پائیں گے فیلئر کو. چھوٹے بچے کو فیل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم تباہ ہے. نمبر اچھے آ جانا, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, اس کو بتائیں بیٹا نمبر نہیں, ہاں نمبر ہمارے لیے معیار نہیں. محنت کرو ٹھیک ہے, اپنی تمہارا جو اسکوپ ہے, ہر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں. بچے کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں ڈسکور کرے. ایک معیار کامیابی کا ہمارے یہاں یہ بھی بن گیا نا کہ ہمارے یہاں کریکٹر سے زیادہ کریئر معیار بن گیا ہے کامیابی کا. یعنی ہمارے یہاں ڈاکٹر ہے تو کامیاب ہے چاہے ڈاکو ہی کیوں نہ ہو. ڈاکٹر بن جائے کامیاب, چاہے کہ وہ لوگوں کی کڈنیاں کاٹ کر کے کہاں بیچ دیں, ڈاکٹر ہے کامیاب. انجینئر ہے کامیاب, سائنسدان بن گیا کامیاب, MBA کر لیا کامیاب. کریئر کامیابی کا معیار نہیں, کیریکٹر کامیابی کا معیار ہے. آپ کا کیریکٹر کیا ہے؟ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, اگر آپ بےایمانی کرتے ہیں تو سال کی 10 لاکھ تنخواہ اٹھائیں, کامیاب نہیں ہے. کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا, اس لیے ہم کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے بجائے بچوں کی کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پریشان کرتے ہیں. انجینئر بن جائے میرا بیٹا, MBA کر لے, بزنس مین بن جائے, کاروبار سنبھال لے. بچوں کے کریئر سے زیادہ ہمارے یہ اصل میں جو ایک ہماری دنیا کا جو ایک کیپٹلزم ہے نا, کیپٹلزم نے مال کو ہی معیار بنا دیا. ہر انسان کی شناخت, آپ کسی انسان سے پوچھیں آپ کیا ہو تو وہ اپنا کریئر بتائے گا, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں. وہی نہیں بولے گا میں مسلمان ہوں, میں لدیز ہوں, یہ نہیں بتائے گا. وہ اپنا تم بہت کچھ ہو, تم مرد ہو, تم ہندوستانی ہو, تم مسلمان ہو, تم کلکتہ کے رہنے والے ہو, لیکن کچھ بھی آپ عام آدمی سے پوچھیں آپ کیا ہے, اپنا کریئر بتائے. کریئر کی جو شناخت ہے وہ ہر شناخت کے اوپر آ گئی. میں وکیل ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, ارے بھائی اور بھی تو بہت کچھ ہو نا, لیکن آتی ہے اپنا پروفیشن کی جو شناخت ہے وہ ہر شناخت پر غالب آ گئی.
تو معیار بچوں کی کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا یہ اصل معیار ہے، بچوں کے کریئر کو ڈیولپ کرنا معیار نہیں، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ 5 چیزیں ہوتی، 4 چیزیں ہوتی۔ 5ویں چیز یہ کہ بچوں کو زندگی کا مقصد دیں۔ ہمارے بچے جو ہے نا، ہمارے بچوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو مادہ پرستانہ مٹیریلسٹ جو ذہن ہے، مٹیریلسٹک، اس کی وجہ سے بچے کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پیسہ زیادہ کمانا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد کیا بن گیا ہے؟ پیسہ زیادہ کمانا ہے۔ پیسہ زیادہ کما کے کیا کرنا ہے؟ خرچہ کرنا ہے، سامان خریدنا ہے۔ پیسہ کمانا ہے جس کو کہتے ہیں نا ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ۔ بس انسان کی، آج کے انسان کی زندگی اسی چکر میں گھوم رہی ہے، خوب پیسہ کماؤ خوب سامان خریدو، خوب پیسہ کماؤ خوب سامان خریدو۔ اس کے آگے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پوری زندگی گدھوں کی طرح ایک ریس چل رہی ہے پیسہ کمانے کی، ہم بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، بس پیسہ کمانے کے لیے مقصد ہے۔ اپنے بچوں کو زندگی کا مقصد دیں۔ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اللہ کو خوش کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اپنے قوم کے کام آنا۔ کہ اگر نہیں ہے تو بندہ کتنا بھی پیسہ کما لے، ہماری قوم کو کوئی مسلمان کرتا ہے کتنا بھی پیسہ کما لے، کسی بھی عہدے پہ چلا جائے، اگر قوم سے اس کو محبت نہیں تو قوم کی کس فائدے کا ہے؟ تو زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اچھا، 6ٹھی چیز یہ ہے نا ہمارے یہاں کہ ہم بچوں کو بعض مرتبہ تربیت کی فکر ہوتی بھی ہے تو ہم بچوں کو ان کا کیریکٹر ڈیولپ کرنے کے بجائے ان کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ بچہ، انسان کا بچہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، ایک مرحلہ گزر جانے کے بعد بچہ جب بڑا ہونا تو ہم یہ سوچتے بس میں جو حکم دوں بچہ اس بات کو مانے، ایسا نہیں ہوگا۔ بچے کو کنونس کرنا سیکھیں، ایک عمر کے بعد بچے کو کنونس کریں۔ آپ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے، بہت سارے باپ ہیں فکر مند، بچے کو نماز پڑھتے ہیں، میرا بچہ نماز پڑھے چاہتے ہیں، پر وہ چاہنا کیسے ہوتا ہے؟ بس نہیں نماز پڑھو گی پٹائی ہوگی، نہیں نماز پڑھو گی پٹائی ہوگی، جتنی بار نماز نہیں پڑھو اتنی بار پٹائی ہوگی۔ بھائی بچے کی تو آپ چاہتے ہیں بچہ نمازی بنے تو نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں، اس کو کنونس کریں کہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اس کے ذہن میں سوالات اٹھیں گے، ان سوالات کا جواب دیں۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوالوں سے چڑھتے ہیں ہر مرحلے میں۔ ماں باپ بچوں کے سوالوں سے چڑھ جاتے ہیں، اساتذہ اسٹوڈنٹ کے سوالوں سے چڑھ جاتے ہیں، اور علماء عوام کے سوالوں سے چڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ سوال کرنا یہ انسان کے، بچہ اگر آپ کا بہت سوال کرتا ہے نا، یہ بچے کی ذہانت کی دلیل ہے، جو کہ سوال علم کا راستہ کھولتے ہیں نا۔ جو انسان کی ایجادات ہے، دریافت ہے، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سوال کرنے سے۔ بھائی نیوٹن نے دیکھا سیب گرا تو اس نے سوال کیا نا، سوال کیا کہ سیب اوپر بھی تو جا سکتا تھا، نیچے کیوں گیا؟ جب اس نے سوال کیا، پھر اس سوال کے جواب کی تلاش میں وہ نکلا تو اس نے گریوٹی کو دریافت کیا۔ تو سوال جو ہے، اللہ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، اللہ نے فرمایا کہ جہالت کا علاج سوال ہے، پر ہم سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرتے بچوں کے، ہم چاہتے بچے سوال نہ کریں، چڑھتے سوال کرنے سے بچوں کے۔ سوالوں پر جب ہم پابندی لگا دیتے ہیں تو جو علم کے راستے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو بچہ سوال کر رہا ہے، اس کو جواب دیں، اس کو کنونس کریں، کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھائیں۔ ہم اپنا اللہ کے فرما بردار بنانے سے زیادہ اپنا فرما بردار بنانے کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے، بچہ میرا فرما بردار ہو جائے۔ زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ بچہ اللہ کا فرما بردار بنے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ 7ویں چیز یہ کہ ہم بچوں کو عزت دیں، بچوں کو عزت دیں، زندگی میں بچوں کو عزت دیں۔ وہ عزت آپ ان کو دیں گے، ان کی دی ہوئی عزت ان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، بچوں کو کیسے عزت دی جائے۔ چھوٹے بچوں، ہم تو بلکہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں۔ بہت سارے باپ جو اتنے ظالم ہوتے ہیں وہ بچوں کو ننگا کر کے مارتے ہیں۔ بعض گھروں نے دیکھا ننگا کر کے باہر بھیج دیتے بچے کو۔ ہم اس کی عزت کو حملہ کر کے اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ پھر جب بچے کو اپنی عزت کا احساس ہی نہیں رہتا ہے، پھر جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے تو بے حیا انسان سے بہت کچھ کرا لیتی ہے۔ عزت دے بچے کو۔ ہمارے یہاں انسان اگر کسی بچے سے آپ پوچھیں، بلکہ میں آپ سے اگر پوچھوں، بوڑھے آدمی سے پوچھوں
کہ دنیا میں تمہاری سب سے زیادہ بے عزتی کہاں ہوئی ہے، تو یا تو بولے گا میرے گھر میں، یا تو بولے گا اسکول میں. دو جگہوں پہ سب سے زیادہ بے عزتی ہوتی ہے انسان، یا تو اس کے اسکول میں اس کی بہت بے عزتی ہوتی ہے، یا تو اس کے گھر میں اس کے ماں باپ میں اس کو بہت عزتی ہوتی ہے. بعض عورتیں، خاص طور پہ دیہاتی عورتیں، گالیاں دیتی ہیں اپنے بچوں کو. بچے گالیاں اکثر اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. باپ گالی دیتا ہے بچے کو، ماں گالی دے رہی ہے بچے کو. جب آپ اس کی ایگو کو ایک دم کچل کر کے رکھتے ہیں، دیکھیے ہم بہت سارے گناہوں سے کیوں بچ جاتے ہیں؟ اپنی عزت کے خوف سے. بعض مرتبہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے. جی فلاں کام اگر کیا، پکڑا گیا تو میری عزت داغدار ہو جائے گی. اپنی عزت کی حفاظت کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہم کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. پر جب وہ بچے کو عزت ہی نہیں دیتے تو اس کے پاس عزت، جب اس کے پاس ہے تو اس کو خوف کس بات کا ہوگا؟ اس لیے بچے کے اندر عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بچے کے اندر پیدا کریں. پہلے آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو عزت دیں گے تو اس سیلف ریسپیکٹ کی وہ حفاظت کرے گا، پھر یہ سیلف ریسپیکٹ اس کی حفاظت کرے گی بڑی ہو کر کے. تو اپنے بچوں کو عزت دیں. 8ویں چیز، ضرورت سے زیادہ بچوں پہ روک نہ ڈالیں. پہلی ضرورت سے زیادہ محبت نہ کریں. بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ محبت بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو محبت ایک حد میں ہونی چاہیے. ماں باپ کا ایک روب، ایک ہیبت، ایک خوف بہرحال بچے کے اوپر ہونا چاہیے. اگر خوف بالکل ذہن سے نکل جائے گا، بعض بچوں کی اتنی محبت ماں باپ کر ڈالتے ہیں کہ ان کا کوئی روب اور خوف بچوں پہ نہیں رہ جاتا، تو ماں باپ کو جوڑتے ہی نہیں. اس لیے میں نے بعض گھرانوں میں دیکھا اکلوتے بچے زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، بلکہ اکلوتے بچوں سے بات کرتا ہے ماں باپ اتنی محبت کر ڈالتے ہیں کہ وہ محبت ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. پھر وہ محبت ہی بوجھ بن جاتی ہے. تو محبت دے، لیکن محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر خوف نہ ہو. خاص طور پہ باپ اگر پیسے والا ہے، ماں پیسے والی ہے، تو ہم بچہ جب کچھ مانگتا ہے نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے بچے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے میری استطاعت ہے کہ نہیں. اگر میری استطاعت میں کچھ ہے، میرے بچے نے مانگی تو میں دلاؤں گا. یہ دیکھے بغیر کہ میرے بچے کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ چیز اس کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ مت دیکھے کہ میری استطاعت میں ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھے کہ بچے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ہر خواہش اگر آپ بچے کی پوری کریں گے نا، بچہ کبھی بھی اچھے کردار کا حامل نہیں بن سکتا ہے. اس کو بتائیں کہ ہر خواہش زندگی میں پوری نہیں ہوتی، دل مارنا بھی پڑتا ہے، ہر چاہت پوری نہیں ہوتی. بچے تو دنیا بھر کی چاہت کرتے ہیں. باپ بس یہ سوچتا ہے میرے بچے نے جو چاہ لیا، میں اگر میری استطاعت میں تو میں دلاؤں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کو یہ بتائیے کہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کی چاہت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی، تو محبت کریں ایک حد میں. ایسے ہی دوسری جانب 8-9ویں جو غلطی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ حد سے زیادہ خوف، مار پیٹ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف بھی یعنی آپ کا روب بھی ایک درجے میں ہونا چاہیے، تھوڑا سا روب بھی ہونا چاہیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے الف الصید صوب حیث یراہ اہل البیت، کہ گھر میں کوڑا ایسی جگہ پہ رکھو کہ گھر والوں کو دکھائی دے. ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی، چھڑی رکھی ہوئی پٹائی ہونے والی ہے، کہیں مارنے کی ضرورت ہو تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال کے بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو مارو. تو مارنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کی حدود ہے. اب یہ نہیں کہ صبح شام پیٹتے ہی رہے. بعض ماں باپ جو صبح شام پیٹتے ہیں، مارنا جو ہے وہ تربیت کا آخری مرحلہ ہے. سکھا دیا، سمجھایا 1 بار 2 بار، بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے جو غلطی بہت بڑی ہے، اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مار کھائے بغیر بچہ نہیں ماننے والا تو مارے. آخری مرحلے میں جا کے مارنا ہے. ہمارے یہاں ماں باپ بچوں کو بچے کی غلطی نہیں اپنے موڈ کے حساب سے مارتے. دوسرے میں آیا ایک بار آفس کا ٹینشن ہے، بچے نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی، پانی میں پیٹ دیا مجھے. ایک صاحب کو دیکھا اپنے بچے کو لات سے ایسے مارا، دروازے سے باہر بچے تاکہ میرا سر ٹوٹ گیا. ہم اپنے موڈ کے حساب سے مارتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بچے نے غلطی کی، کتنی بڑی غلطی کی، اپنا موڈ. بعض عورتیں ساس سے جھگڑا ہوگی، بیٹی کی بہن ساس کو جلانے کے لیے بچے کو مارتی ہے اپنے پاس، کہ ساس کو جلانے کے جھگڑا ساس سے ہوا، جھگڑا نند سے ہوا، پیٹ دے گی بچوں کو. ساس کا غصہ، نند کا غصہ بچے کو اتار رہے ہیں. شوہر دوسروں سے جھگڑا کر کے آیا، پڑوسی سے اس سے جھگڑا غصہ بچوں کو اتار رہے ہیں. بچہ جو ہے نا بعض لوگوں میں بچی باکس ہوتا ہے،
पंचिंग बॉक्स। और जो छोटे भाई होते हैं बात करता हूं, आपको तो बड़े भाइयों का भी गुस्सा झेलना पड़ता है, माँ बाप अलग मारते हैं, बड़े भाई अलग मारते हैं। हाँ, पंचिंग बॉक्स बन जाता है बच्चा, सर कोई आकर गुस्सा, अपना गुस्सा छोटे बच्चे भी उतारते हैं। तो मारना बहुत आखिरी मरहले में मारना है, वो भी कैसे, हल्की मार। बस ये कि आपकी मार का खौफ हो। जब आप बच्चों को बहुत मार दें, खौफ ही निकल जाता है मार का। मार से ज्यादा बच्चों की तरबियत में मार का खौफ असरअंदाज होता है, कि डर हो उसको कि अब्बा मारेंगे। अब अब्बा रोज ही मार रहे, तो बात लड़के बोलते क्या है, 2 छड़ी मार देंगे, चलो कुछ नहीं, अभी मजा करो, अब्बा की 2 छड़ी मार देंगे, खत्म, आदि हो जाता है, फिर उसको तकलीफ नहीं होती मार से। ऐसे बच्चे ढीठ बन जाते हैं, बहुत मार खाने वाले बच्चे ढीठ बन जाते हैं। तो इतना नहीं मारेंगे कि उसके दिल से मार का खौफ ही निकल जाए, और हल्की मार मारे, और कोई उसने जुर्म किया है तो मारे, गलती पे नहीं मारा जाता। यानी एक बच्चा कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं हो सका, उसने अपनी कोशिश की, ऐसे बच्चे को अप्रिशिएट करें। उसने कोई आपने सवाल दिया था, टीचर लोग भी करते, सवाल दिया, बच्चा नहीं हल कर पाया, कोशिश तो की ना उसने, जो कोशिश कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। गलती हो गई, खता हो गई, खता में भूल चूक पे नहीं मारा जाता, जुर्म कर रहा है बच्चा तो मारा जाता। देखिए बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, हम हमारे रिएक्शन से बच्चे गलती को कैटेगराइज करते हैं। किसी गलती पे अगर आपने मार दिया, बच्चा सोचेगा ये बहुत बड़ी गलती है। किसी गलती पे आपने डांटा, तो बच्चा सोचेगा ये छोटी गलती है ना। अब आपने बच्चे से कुछ मंगाया, बच्चे ने लिया करके लिया, अखबार मंगाया नहीं ला करके लिया, आपने पीट दिया उसको, मार दिया बस। और बच्चे ने कहीं गाली दे दी थी, आपके थोड़ा सा गुस्सा हुए, नमाज नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं बोला बच्चे, तो बच्चा सोचेगा नमाज नहीं पढ़ना कोई गलती नहीं है, लेकिन गाली दे देना उससे बड़ी गलती है। और अब्बा ने कोई काम कहा हो वो नहीं करना सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अब्बा ने उस पर पीट दिया था। हमारे रिएक्शन के हिसाब से बच्चा गलतियों के लेवल तय करता है। तो आप ये देखिए, जितनी बड़ी गलती हो वैसा रिएक्शन है, छोटी गलती पे एकदम गुस्से से अपना गुस्सा उतारने का जरिया बच्चों को नहीं बनाए। ये देखिए कि कौन सी गलती में वो किस दर्जे की सजा का, या सजा का मुस्तहिक है या नहीं, अगर मुस्तहिक है तो किस दर्जे की सजा का मुस्तहिक है। तो ये 9वीं चीज, 10वीं और आखिरी चीज बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। ये भी तरबियत की बहुत बड़ी खामी है कि बाज़ मर्तबा हम घरों के तनाज़ात बच्चों के सामने ले आते हैं। जो घरों में लड़ाई चल रहा है, थोड़े वक्त मियां बीवी के अंदर कोई, हर घर में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तनाज़ात बच्चों के सामने नहीं आने चाहिए। बच्चे, हम हमारे घर में बच्चे मुसाफिर हैं और माँ बाप गाड़ी के 2 पहिए, तो ये 2 पहियों में से कोई भी पहिया अगर लड़खड़ाएगा तो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो घरों में नाचातियाँ बाज़ मर्तबा होती हैं, वो नाचातियाँ बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी औरतें जो है वो शिकायत करती हैं कि बच्चे जो है वो अपने अब्बा की नाफरमानी करते हैं, नहीं मानते हैं। हालांकि अक्सर घरों में बच्चे वालिद की नाफरमानी अपनी माँ से सीखते हैं। अक्सर घरों में बच्चे वालिद की नाफरमानी अपनी माँ से सीखते हैं। जब माँ ही फरमाबरदार नहीं होगी, बच्चों के सामने माँ झलक देती है बाप को, शौहर को, नहीं करूँगी जाओ, पता नहीं आप क्या पे, आप यहाँ पे क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन अक्सर घरों में तो औरतें शौहर पे राजी भी है, झलक देगी, नहीं करूँगी जाओ, बदज़बानी करेगी शौहर से। तो जब बाप से बदज़बानी करते हुए बच्चे देखेंगे माँ को, तो क्या वो बाप की इज्जत कर पाएंगे? हाँ, अक्सर घरों में बच्चों को नाफरमानियां माएँ सिखाती हैं। ऐसे ही बास घरों में देखने में आता है, औरतों को पीट देते हैं शौहर बच्चों के सामने। तो माँ का कितना तकद्दुस होता है बच्चे की निगाह में। जो बच्चा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने पिटता हुआ देखेगा, फिर क्या उसमें से उसकी माँ की रह जाएगी? भाई जो हमारी तरबियत कर रहा है उसका मकाम बुलंद हम समझेंगे तभी तो तरबियत करेंगे। माँ को हम अपनी आंखों के सामने पिटता देख रहे हैं, उसकी बातों का फिर क्या असर हमारे पास रह जाएगा? तो बीवियों को मारे नहीं, ये तो गलत मौजू है। अल्लाह के नबी ने कभी अपनी किसी बीवी को नहीं मारा, कभी हल्की फुल्की मार। हज़रत इब्न अब्बास वगैरह ने फरमाया कि वो जो मिसवाक होता है उसकी लकड़ी आदि काट करके ऐसे बस इतना मारने की इजाजत है शरीयत से, इतनी बस वो एक अलामत है नाराजगी की। तो बच्चों के सामने तो बीवी पर हाथ नहीं। तरबियत की बहुत बड़ी खामी है कि घर के तनाज़ात, खासतौर पे जॉइंट फैमिली में जो सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली में जो सियासतें होती हैं, उन सियासतों को बच्चों को सियासतों में इन्वॉल्व नहीं करें। हाँ,
چاچا سے پھوپھی سے. اکثر عورتیں جو ہے وہ پھوپھی کی نفرت بالکل اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیتی ہے. ہاں نندوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو نندوں کو خلاف. بلکہ بعض عورتوں کو میں نے دیکھا اللہ رحم فرمائے باپ سے باغی بنا دیتی ہے بچوں کو. بعض گھروں میں نے یہ دیکھا کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے نا, جب تک کہ بچہ چھوٹا ہے عورت کا زیادہ انحصار شوہر کی طرف ہوتا ہے. اب بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگا, کمانے لگا, اب عورت کوشش کرتی ہے بچے کو میں اپنے کنٹرول میں لے آؤں اور اس بچے کو اپنے باپ کا باغی بنا دے. وہ بیچارہ مرد جو ہے وہ اکیلا تنہا رہ جاتا ہے. دوسری شادی تو ویسے ہی نہیں کرنے دیتی کہ اور دوسرے بچے ہاں تنہا پڑ جاتا ہے. میرے پاس ایسے مسائل آئے, کچھ حضرات آئے, انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا سعودی عرب میں لگا دی, پیسہ جمع کر کے یہاں گھر بنایا, بچوں کے نام کر دیا, بیوی کے نام کر دیا. جب وہ واپس آئے بڑھاپے کی عمر میں تو ان کو پتا چلا یہ پیسہ میں بیچتا رہا, بچوں کے لیے سب کچھ ہو گیا, بچے ہی نہیں دے رہے. بچے اب اس باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتے. پورا ماں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا, وہ بیچارہ مرد اکیلا پڑ گیا. باقاعدہ شوہر کو پہلے تو شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی شادی کے بعد. ساری عورتیں نہیں, جو یہاں پہ 10 سننے آئی وہ بہت بہت اچھی ہے. دوسری عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو شوہر کو کنٹرول کرتی ہے, شوہر اگر کنٹرول میں آ گیا تو بہت اچھا, اور دوسری بات جب شوہر کنٹرول میں نہیں آیا تو بچوں کو کنٹرول کر کے اس کو شوہر کے خلاف کر دیں گے. تو اپنے بچوں کو شوہروں کا باغی نہ بنائیں, شوہر سے بغاوت کرنے والا نہ بنائیں. اور جو گھر کے معاملات ہیں, فیملی پالیٹکس بہت سارے گھروں میں ہوتی ہے, اس فیملی پالیٹکس میں بچوں کو انوالو کریں گے, کل کو یہ بچے آپ ہی کے خلاف یہ پالیٹکس استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائیں. جو ایک اسلامی سماجی نظام ہوتا ہے, خاندانی نظام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ خاندانی نظام ہم کو قائم کرنے کی, نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا فتنوں کا دور ہے اور بہت ایمان کے امتحانات ہیں, بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.